السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ناظرین اکرام، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شاعر نے اس شعر میں سارے دین کا خلاصہ جمع کر دیا، اور یہ بہترین شعر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ کیسے اور بہت سے ایسے اشعار عربی زبان میں اور اردو زبان میں مشہور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ جملہ کہنے کے لیے میں بہت ہی زیادہ کوشش کیا، مگر مجھے بہت ہی کوشش کرنے کے بعد، بہت ہی فکر کے بعد یہ جملہ میرے زبان سے نکلا ہے۔ پہلے میں عید میلاد النبی لفظ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بعد میں اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ عید میلاد النبی تین الفاظ ہیں، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی مشہور عید بننے جا رہی ہے کہ رمضان اور بقرعید کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ ترجیح ہو رہی ہے، جبکہ اسلام میں اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ تو پہلے میں اس لفظ کو سمجھاتا چلوں۔ عید کہتے ہیں ہر اس خوشی کا موقع جو بار بار لوٹتا ہو، خوشی کا دن جو بار بار لوٹتا ہو اسے عید کہتے ہیں۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، برت کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے رسول جو پیغام پہنچانے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید، یہ عید میلاد النبی کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو ہم سنتے رہیں گے کہ عید میلاد النبی بنانے کے بارے میں بہت سے ایسے ویڈیو ہیں جو کئی لوگ نہ بنانے کی طرف اور کئی علماء ہیں جو بنانے کی طرف بات چیت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایسے چند پوائنٹ بتانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں جو عید میلاد النبی بنانے کا مکمل صحیح طریقہ کیا ہے۔ مکمل صحیح طریقے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں چند دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرا اس ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں۔ عید میلاد النبی بنانے کا صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت ہم کو کیا سکھاتی ہے، سنتے چلیں۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ مسلمان صرف نام سے نہیں ملتے بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے مسلمان بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں جو پہلا کام ہم کو کرنا ہے، جو پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ یہ عید میلاد النبی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جاتا ہے، مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دینی چاہیے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جیسا فرشتے اور دوسرے مخلوق اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمان اللہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کی محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں حکم دیا کہ نبی مومنوں کے اپنے جان سے زیادہ مومن اپنے جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ ترجیح دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں جب تک تمام لوگ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے سارے لوگوں سے زیادہ کس کے پاس محبوب نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ مجھے سب سے زیادہ نہیں چاہتا وہ مومن نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث ہم کو اس بات پر ابھارتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دم سچی محبت رکھنا چاہیے،
اس آیت اور احادیث ملا کر ہم اس بات کو خلاصے کے طور پر بتانا کافی ہے کہ ہم ہمارے اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان والے، ہمارے بڑے لوگوں ساروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی ترجیح رکھنا چاہیے، سارے لوگوں کی عزت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اعلیٰ رکھنا چاہیے، سارے لوگوں کی باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم زیادہ سے زیادہ ماننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عاشق نبی، عشق نبی اور محبت نبی کا دوسرا بہت بڑا پوائنٹ جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر واقعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں یا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے فارمولہ ایک ہی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں جب کوئی بندہ کسی کو چاہتا ہے، کوئی بندہ کسی کا فین بنتا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو اس کی ہر چیز اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیسا پہنتا ہے، کیسا چلتا ہے، وہ کیسی زندگی گزارتا ہے تو اسی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم بھی اگر واقعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے، اسی وقت ہماری محبت سچی محبت ہوگی۔ ورنہ تو کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو عاشق نبی یعنی محبوب نبی کہنے کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں، مگر واقعی طور پر یہ نہ ہی سنت پر عمل کرتے ہیں، نہ ہی سنت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ان کی اتباع اور ان کی اطاعت میں ہے۔ عشق نبی اور محبت نبی کا تیسرا بہت بڑا کام، بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا اس طرح کا حلیہ ہم بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جامع آیت نازل فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے کے سارے چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اسوہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی روزمرہ کے کاموں میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور دنیاوی کاموں میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیے میں بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے، لباس کس طرح پہنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ اخلاق میں اور دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑے نمونہ اور اسوہ ہیں۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے بڑا سچا اور زبردست عمل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر ہم انہی کی طرح ہم حلیہ اختیار کرتے ہوں، اگر ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں اور ہمارا لباس صحیح نہیں، کہ مسلمان کئی ایسے موجود ہیں جن کے پاس صرف ایک جھبا بھی نہیں ہوتا جبکہ وہ مسلمان اور عشق نبی میں خاص اس عید میلاد النبی پر بہت ہی زیادہ وہ محبت ظاہر کرتے ہیں، بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اختیار کرنا ان کو پسند نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ان کی محبت سچی محبت ہونے کے لیے ثبوت کیا ہے؟ عشق نبی اور محبت نبی کا چوتھا بہت بڑا پوائنٹ اور چوتھا بہت بڑا عمل صحابہ اکرام سے سچی محبت، اہل بیت سے سچی محبت ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے کئی ایسے اسلام کے نام پر فرقے بٹے ہوئے ہیں، مسلمان کے کئی ایسے فرقے ہیں جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو ہم جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہت بڑا مقام رکھا ہے، ان کے لیے بہت سے آیتیں نازل کیا، ان کے لیے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی۔ ایسے اعلیٰ مقام والے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ کو یہ لوگ ہم جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کا بہت بڑا درجہ ہے، اہل بیت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اصل عزت کرنا چاہیے، ان سے سچی محبت رکھنا چاہیے، اہل بیت سے سچی محبت رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اہل بیت سے اتنی محبت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کو ہم اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل بنائیں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو صحیح طور پر سکھائیں، اسی طریقے پر ہم عمل کرنا اور اسی حد تک عمل کرنا یہ ہم پر بے حد ضروری ہے۔ تو صحابہ اکرام ہمارے لیے حجت ہیں، صحابہ اکرام کی باتیں ہم ماننا چاہیے۔ صحابہ اکرام جس طرح اللہ کے رسول کو سمجھے تھے اور جس طرح اللہ کے رسول کے سامنے عمل کیا کرتے تھے، ان کے طریقے کو، ان کے منہج کو ہمارا منہج ماننا، ہمارے لیے طریقہ بنانا یہ بے حد ضروری ہے۔
عشق نبی اور محبت نبی کا پانچواں بہت بڑا کام اور بہت بڑی دلیل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، سیرت پڑھا کریں، صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھا کریں۔ جب ہم ان کی سیرت خود اپنے طور سے پڑھیں تو ہم کو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تمام چیزیں واضح ہو جائیں گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم کو اللہ تک پہنچانے اور جنت تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہم کو کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہے۔ ایسی کتاب کو اگر ہم چھوڑ دیں تو واقعی بات ہے کہ سچی کتاب کو چھوڑنے کے بعد ہم کو کئی ایسے کتابیں سامنے پڑتی ہیں جو مکمل کامیاب حصہ نہیں بن سکتی ہیں۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنا، سیرت کا علم حاصل کرنا، یعنی قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو وہاں پر علماء نے کہا کہ علم جو وہاں پر لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیے ہیں وہ علم شریعت ہے، وہ علم قرآن کا علم ہے، وہ یہ خاص طور پر اسلامی دین ہے۔ تو اگر ہم اس سے دور ہو جائیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اس سے دور ہو جائیں، تو واقعی بات ہے کہ شیطان ہماری راہ میں آئے گا اور ضرور ہم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ حکم بھی دیا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر معاشرے میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لیے جائے، علم تفقہ استعمال کرے اور وہ لوٹ کر اپنی جماعت کو اللہ تبارک تعالیٰ اور شریعت کے بارے میں ڈرائیں اور اس کے بارے میں عمل کرنے پر، یعنی جو صحیح طریقہ ہے اسے بتانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ اگر ہم عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں تو ضرور ہمارے درمیان ایسے بچے اور ایسے لوگ ہونا چاہیے جو صحیح علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر مدرسے تک پہنچتے ہوں۔ عشق نبی، محبت نبی کا چھٹا بہت بڑا کام اور چھٹی بہت بڑا پوائنٹ اور دلیل یہ ہے کہ ہم نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اس وجہ سے کہ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں آپ کو جو چاہے دینے کے لیے تیار ہوں، آنے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بہت سوچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہاں یعنی دنیا میں جس طرح آپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، قیامت میں یعنی قیامت کے بعد جنت میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا جو سارے مسلمانوں کے لیے عشق اور محبت ظاہر کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا فَأَعِنِّي بِنَفْسِكَ عَلَى كَثْرَةِ السُّجُودِ، بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھ کر، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، زیادہ عبادت کر کے میری مدد کرو، میں ضرور قیامت میں آپ کے ساتھ پڑوسی بن کر رہوں گا، قیامت میں آپ میرے ساتھ مل کر جنت میں ایک جگہ رہ سکتے ہیں۔ تو اگر واقعی طور پر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، جہاں پر عشق کے نعرے لگاتے ہوں، تو آپ مسجدوں کی حالت دیکھ لو کہ مسجدوں میں کس طرح لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز کے لیے آخری دم تک انہوں نے، اللہ کے رسول نے کبھی موقع نہیں چھوڑا۔ تو آپ لوگ ہیں جو صرف اس وقت پر اللہ کے رسول کی محبت ظاہر کرتے ہو، جبکہ واقعی محبت مسجدوں میں نظر آتی ہے کہ مسجدیں ساری کی ساری ویران ہو رہی جا رہی ہیں۔ تو آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نفل پڑھا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے اور جنت میں آپ کے ساتھ پڑوسی بن کر رہیں گے۔ عشق اور محبت کا ساتواں بہت بڑا عمل اور ساتواں بہت بڑا پوائنٹ اور دلیل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی عزت، لحاظ اور ہر اللہ کے رسول نے جس سے روکا ہے اسے بچنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے رسول جس سے ناپسند کرتے تھے اس سے مکمل کوشش کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں اس کو کرو، اس کو لے لو، اس پر عمل کیا کرو، اس کی اطاعت اور اتباع کرو، اور جس سے اللہ کے رسول روک دیتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی محبت ہے۔ یہاں پر اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جب عید میلاد النبی ہوتا ہے وہاں پر موسیقی یعنی میوزک ہوتی ہے، وہاں پر ڈانس ہوتی ہے، وہاں پر عورتیں اور مردوں کا اخلاط ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، وہاں پر کئی ایسے لوگ یعنی لڑکے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں، کئی ایسی دین کی بے حرمتی ہوتی ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ایسی جگہ پر کہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہو سکتی ہے؟ ایسی جگہ پر تو شریعت کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا، یہاں پر شریعت کی
बेहुरमती और यहाँ पर बेइज्जती होती है। ऐसी जगह पर इश्क़ नबी ज़ाहिर हरगिज़ नहीं हो सकती। आपकी अगर सच्ची मोहब्बत हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे रोके हैं रुक कर दिखाओ। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत हो तो जिसे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है उसे करके दिखाओ, उस वक्त आप सच्चे महबूब हैं। मोहब्बत और इश्क़ का 8वां बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ी पॉइंट और बहुत बड़ी दलील शिर्क और बिदअत से बचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत ही इसी वजह से हुई कि जो लोग कुफ्र की ज़लालत में हैं, जो लोग शिर्क की ज़लालत में हैं, जो अल्लाह की तौहीद से हट चुके हैं, जो अल्लाह की इबादत से गुमराह हो चुके हैं, ऐसे लोगों को फिर अल्लाह की तरफ लौटाएं, दीन इस्लाम की तरफ लौटाएं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लौटाएं। ये तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का बहुत बड़ा मकसद है। जबकि हमारे लोग ऐसे कई लोग हैं जो इश्क़ नबी पर जो इजहार करते हैं, वहाँ पर औलिया के साथ, जो बुजुर्गान दीन हैं उनके साथ, जो अपने अपने बड़े लोगों के साथ ये शिर्क करते हैं, यानी अल्लाह के साथ एक कर देते हैं, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ख़ुद अल्लाह को हरगिज़ नापसंद अमल है। इस वजह से आप ज़रूर शिर्क और बिदअत से बचा करें। ये आपके लिए जन्नत जाने का बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। अगर आप शिर्क में मुब्तला होंगे तो आपके लिए बहुत ही बुरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक। अगर तुम मामूली से गुनाह कर लो, अल्लाह तबारक व तआला सगीरा गुनाह माफ़ करता है, अगर चाहे तो कबीरा गुनाह भी माफ़ कर सकता है, मगर शिर्क एक ऐसी चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ माफ़ नहीं करता। ये ऐलान सारी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए कर दिया गया है। अगर कोई उसके बावजूद शिर्क करे तो ये सच्ची मोहब्बत की दलील नहीं, बल्कि आप अपनी जो मोहब्बत है उसे बिगाड़ रहे हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है उसे खुद तुम बिगाड़ रहे हो। इश्क़ और मोहब्बत का 9वां बहुत बड़ा काम और 9वीं दलील, ये 9वां पॉइंट ये है कि अपनी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की मुकम्मल तरग़ीब दिलाओ। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में पेशीन गोई की थी कि मुसलमानों की एक यानी अक्सरियत यहूद व नसारा की इत्तिबा करेगी। इस उम्मत में अक्सरियत यहूद व नसारा के पीछे चलेगी, यहाँ तक कि अगर यहूद व नसारा छोटी सी बिल में घुस जाएँ तो वो मुसलमान के पीछे से घुस जाएंगे। आज ये चीज़ हमको नज़र आ रही है, सर से लेकर पैर तक सारी चीज़ों में हम यहूद व नसारा की इत्तिबा करने लगे हैं। हमारे कटिंग से लेकर, हमारे लिबास से लेकर, हमारे दाढ़ी के चेहरे से लेकर, हमारे खूबसूरती से लेकर, हर चीज़ में हम इस तरह की नाजायज़ चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलिया छोड़कर हम अपने तरीक़े से अपनाए हुए कई चीज़ें हैं जो यहूद व नसारा से मुवाफ़क़त रखते हैं। अगर हम वाक़ई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वाक़ई तौर पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क़ रखते हैं, तो यहाँ पर हमको वाज़ेह समझ में आ जाएगा अपनी औलाद को इस बात पर कितना हम ढंग सिखा रहे हैं, अपनी औलाद को सही तरीक़ा क्या सिखा रहे हैं, अपनी औलाद को कहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चला रहे हैं। तो आपकी औलाद को और ख़ुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये पर, उनके तरीक़े पर लाएं, उस वक्त आपकी सच्ची मोहब्बत ज़ाहिर होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक 10वां बहुत बड़ा काम रसूलुल्लाह रोज़ा रखना है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और हर जुमेरात रोज़ा रखा करते थे। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल हर हफ्ते में आप 2 दिन रोज़ा रखा करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि यौमा वुलिदतु व यौमा बुइथतु, आप यही वो दिन है जब मैं पैदा हुआ था और यही वो दिन है जब मैं मबऊस किया गया और यही वो दिन है जब मुझ पर कुरान नाजिल की गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में नहीं बल्कि हर हफ्ता बर्थडे बनाते थे, हर हफ्ता मिलादुन नबी बनाते थे, मगर उसका सही तरीका क्या था कि अल्लाह के रसूल रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तैयारी किया करते थे, अल्लाह की इबादत में ज़्यादा वक्त निकालते थे। मगर आज हमारी जो कैफियत है, जो हमारा तरीका है, मुकम्मल इसके बरअक्स है कि हमारी जो अमल, जो मिलादुन नबी में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद के वक्त, मिलाद के वक्त जो हमारा दिन गुजरता है, मुकम्मल नाजायज़ चीज़ों में, मुकम्मल हराम की चीज़ों में, मुकम्मल खिलाफ वर्जी में हमारा दिन गुजरता है। कहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और कहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क़ यहाँ पर ज़ाहिर होता है। यहाँ पर तो मुखालिफत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। इस वजह से अगर हम सब अल्लाह के रसूल से वाक़ई तौर पर मोहब्बत करते हैं तो ज़रूरी है कि हम इस दिन रोज़ा रखा करें। हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, तो याद रख लो, अगर तुम्हारे लिए मुश्किल बात है तो तुम वाक़ई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नहीं करते हो, बल्कि मुखालिफत ज़्यादा करते हो।
تو یہ چند بنیادی پوائنٹ تھے جو میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کیا ہوں. تو میں آخر میں آپ کو واضح طور پر بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ واقعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ چیزوں کا لحاظ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور ان کے ہر چیز کی پیروی کرنا یہ اصل محبت ہے. اصل محبت یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ کبھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے کام کر دیں جو شریعت جس کا حکم نہیں دیتی ہو. تو ہرگز یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم تاریخ کے بارے میں بات کریں تو عید میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے. نہ ہی اللہ کے رسول نے کیا, نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے صحابہ نے کیا, نہ ہی احادیث کو جمع کرنے والے محدثین, نہ ہی ہم تک دین پہنچانے والے ائمہ اکرام, کسی نے نہیں کیا. تو آج ہم جو اسے بہت ہی زیادہ اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے زیادہ مناتے بھی ہیں, یہ واقعی طور پر ایسی نئی چیز ہے جو اسلام میں پہلے نہیں تھی, بدعت کے طور پر شروع کی گئی ہے. تو اپنے آپ کو برے اعمال, گناہوں سے اور بدعت سے بچانے کی کوشش کریں. آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے اسی میں بہتری ہے, اس کے علاوہ ہمارا خود نقصان ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.